دوستو، ماں شفقت، خلوص، بلوز، محبت اور قربانی کا دوسرا نام ہے۔ ماں دنیا کا وہ پیارا لفظ ہے جس کو سوچتے ہی ایک محبت، ٹھنڈک، پیار اور سکون کا احساس ہوتا ہے۔ لیکن آپ جب یہ سنتے ہیں کہ ماں نے اپنے ہی بچے کا قتل کر دیا تو آپ کے لیے یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آئینے کے سامنے کی سطح جتنی صاف اور چمکدار نظر آتی ہے، اس کے پیچھے کا حصہ اتنا ہی بدرنگ، کالا اور کھردرا ہوتا ہے۔ مصنوعی ذہانت کے اسٹارٹ اپ مائنڈفل اے آئی لیب کی کو فاؤنڈر اور CEO سوچنا سیٹھ کی زندگی بھی اسی آئینے کی طرح تھی، سامنے سے چمکدار اور پیچھے سے خوفناک کالے پن سے بھری۔ سوچنا سیٹھ 2021 کے لیے آئیے میں 100 بہترین اور ذہین خواتین میں شامل تھی اور اس کی عمر 39 سال ہے۔ سوچنا سیٹھ مغربی بنگال سے تعلق رکھتی تھی اور بنگلورو میں مقیم تھی، جبکہ اس کا شوہر کیرالہ سے تھا۔ جب اس نے اپنے بیٹے کو قتل کیا، اس وقت اس کا سابقہ شوہر جکارتہ، انڈونیشیا میں تھا۔ سوچنا سیٹھ اس قدر تناؤ، نفرت، حسد، سبق سکھانے اور بدلہ لینے کے جذبے سے بھری ہوئی تھی کہ اپنے 4 سال کے معصوم بیٹے کو اپنے ہی ہاتھوں قتل کرتے وقت اس کے ہاتھ نہیں کانپے۔ اپنے بیٹے کے قتل کی سازش کرتے وقت اس کے اندر کی ماں نے اسے ایک بار بھی نہیں جھنجھوڑا۔ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ عورت جو معاشرے کی قیادت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، بدلے کے جذبے میں اتنی اندھی ہو سکتی ہے کہ قتل جیسا سنگین جرم کر جائے، وہ بھی اپنے ہی بچے کا قتل۔ شادی کے بعد سوچنا اور اس کے شوہر دونوں میں ویسی ہی نوک جھوک چلتی رہی جیسی عام طور پر ہندوستانی گھروں میں ہوتی ہے۔ شادی کے 9 سال بعد 2019 میں سوچنا نے اپنے بیٹے کو جنم دیا، مگر بیٹے کی پیدائش کے بعد سے میاں بیوی کے جھگڑے کافی بڑھ گئے۔ 2020 سے سوچنا اور اس کے شوہر وینکٹ رمن کے درمیان اختلافات اتنے بڑھ گئے کہ دونوں نے طلاق لے لی۔ عدالت نے بچے کی کسٹڈی سوچنا سیٹھ کو دی اور حکم دیا کہ وینکٹ رمن اپنے بچے سے ہر اتوار کو مل سکتا ہے، مگر سوچنا اپنے شوہر وینکٹ رمن سے اتنی نفرت کرنے لگی کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اپنے بیٹے سے ملنے آئے اور اس کی نظر اس پر پڑے۔ اس نفرت نے اس کی عقل کو معروف کر دیا اور وہ ایک ایسے وحشیانہ جرم کی طرف بڑھ گئی جسے سن کر یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ کیسی ماں ہے۔ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، اس کہاوت کو سچ کر دکھاتے ہوئے سوچنا سیٹھ نے بچے کو ہی ختم کرنے کا خوفناک منصوبہ بنا لیا۔ اس نے اپنے بیٹے کو گوا گھمانے کا لالچ دیا۔ 4 سال کا معصوم بچہ گھومنے کی بات سن کر خوش ہو گیا۔ سوچنا اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر گوا چلی گئی۔ ہوٹل کے کمرے میں اس نے مبینہ طور پر اپنے بیٹے کو تکیے اور تار سے گلا گھونٹ کر مار ڈالا اور لاش کو ٹھکانے لگانے کے ارادے سے بیگ میں بھر کر ٹیکسی سے بنگلورو کے لیے روانہ ہو گئی۔ ہوٹل کے اسٹاف کی مستعدی کام آئی اور سوچنا کو راستے میں ہی پولیس نے لاش کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ 39 سالہ کی سوچنا سیٹھ 6 جنوری کو گوا کے سول بنین گرانڈ ہوٹل میں اپنے 4 سال کے بیٹے کے ساتھ آئی تھی۔ 8 جنوری کو جب اس نے ہوٹل سے چیک آؤٹ کیا تو اس کا بیٹا اس کے ساتھ نہیں تھا۔ ہوٹل کے عملے نے بیٹے کے بارے میں پوچھا تو سوچنا سیٹھ نے کہا کہ وہ گوا کے فاتروڈا میں ایک رشتہ دار کے گھر پر ہے۔ اس نے ریسیپشنسٹ سے کہا کہ وہ اس کے بنگلورو جانے کے لیے کوئی ٹیکسی بک کروا دے۔ ریسیپشنسٹ نے کہا کہ ٹیکسی مہنگی پڑے گی، آپ فلائٹ لے کر چلیے، وہ سستی ہوگی، لیکن سوچنا سیٹھ نے بذریعہ سخت جانے پر ہی زور دیا تو اس کے لیے ایک کیب بک کر دی گئی۔ سوچنا اپنا سامان لے کر نکلی۔ ادھر ہاؤس کیپنگ اسٹاف جب اس کا چھوڑا گیا کمرہ صاف کرنے پہنچا تو وہاں سے خون کے دھبے ملے۔ اسٹاف نے اس کی اطلاع ہوٹل کے مالک کو دی اور مالک نے فوراً پولیس کو اطلاع دی۔ وہ ایک ایسے گھناؤنی جرم کی طرف بڑھ گئی جس کو سن کر ایک دم منہ سے یہی نکلتا ہے کہ یہ کیسی ماں ہے۔ پولیس نے رستے میں ٹیکسی ڈرائیور سے رابطہ کیا اور خاتون کو حراست میں لے لیا اور ان کے 4 سالہ بیٹے کی لاش بھی قبضے میں لے لی۔ گوا کے پولیس سپرنٹینڈنٹ ندین والسن نے بھی اس بارے میں پریس کانفرنس کی۔ انہوں نے کہا کہ خاتون نے یہ بکنگ آن لائن پلیٹ فارم ایئر بی این بی کے ذریعے کروائی تھی۔ پولیس کے مطابق تقریباً 2 دن تک یہاں رہنے کے بعد خاتون نے اپارٹمنٹ کے عملے سے گاڑی منگوانے کو کہا۔ وہ 8 جنوری کی صبح بنگلور جانے کے لیے روانہ ہوئی۔ پولیس نے کہا کہ یہاں کے عملے نے خاتون کو کہا کہ وہ ٹیکسی کے بجائے ہوائی جہاز سے سفر کرے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ پولیس افسر نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ اطلاع ملنے کے بعد جب اس جگہ کے ملازمین اپارٹمنٹ میں داخل ہوئے تو انہوں نے وہاں صرف نشانات دیکھے تو انہیں شک گزرا کہ یہ خون ہے۔
اس کے فوراً بعد جہاں کے عملے نے پولیس سے رابطہ کیا، جس کے بعد پولیس وہاں پہنچی اور خاتون سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ پولیس نے بتایا کہ اپارٹمنٹ پہنچنے والے پولیس انسپکٹر نے ڈرائیور کے فون پر اس خاتون سے بات بھی کی۔ یہ پوچھنے پر کہ آپ کا بچہ کہاں ہے، خاتون نے جواب دیا کہ وہ اپنے بچے کو کچھ دن کے لیے دوست کے گھر چھوڑ کر آئی ہے۔ پولیس انسپکٹر نے اس دوست کا پتہ پوچھا جو جیل نکلا۔ پریس کانفرنس میں پولیس نے بتایا کہ پولیس انسپکٹر نے بغیر اطلاع کے ڈرائیور سے بات کی اور ڈرائیور سے کہا کہ وہ خاتون کو مقامی پولیس اسٹیشن لے جائے۔ کرناٹک کی مقامی پولیس نے جب ان کے سامان کی تلاشی لی تو انہیں بیگ میں بچے کی لاش ملی۔ پولیس افسر نے بتایا کہ خاتون کا اپنے شوہر کے ساتھ کسی بات پر تناؤ چل رہا تھا اور دونوں کی طلاق کی کارروائی آخری مرحلے میں تھی۔ ابتدائی پوچھ گچھ کے دوران خاتون نے بتایا کہ عدالت کے حالیہ حکم کی وجہ سے ذہنی تناؤ کا شکار تھی۔ تفتیش کے دوران سچنا سیٹھ نے پولیس کے سامنے یہ بھی اعتراف کیا کہ اس نے اپنے بیٹے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بیٹا اپنے باپ سے ملے۔ اس نے یہ بھی انکشاف کیا کہ اس نے قتل کا منصوبہ پہلے سے بنایا تھا اور تار اور بیگ پہلے سے خرید رکھے تھے۔ پولیس نے سچنا سیٹھ کو گرفتار کر کے اس پر قتل کا مقدمہ درج کر لیا۔ وہ سنگین جرم کے پیچھے محرکات اور کسی دوسرے ساتھی کے کردار کی بھی تفتیش کر رہے ہیں۔ اس واقعے نے شہر اور ملک کو ہلا کر رکھ دیا کیونکہ لوگوں نے ایک معصوم بچے کے شفقانہ قتل پر اپنے غم و غصے کا اظہار کیا۔ ان کو جانا تھا بنگلور، تو ٹیکسی ہوٹل کے اسٹاف نے یہ پوچھا کہ بنگلور کے لیے گوا سے فلائٹ چیپ رہے گا اور ٹیکسی زیادہ مہنگا پڑے گا، بٹ وہ لیڈی انسسٹ کیا کہ ان کو ٹیکسی چاہیے۔ امیڈیٹلی چیک آؤٹ کیا، اپنے لگیج ٹیکسی میں رکھا۔ ٹیکسی ہوٹل کے اسٹاف نے ارینج کر کے دیا تھا۔ جب یہ چیک آؤٹ ہونے کے بعد ارلی مارننگ میں ہوٹل کے اسٹاف روم کے صفائی کے لیے گیا تو وہاں پہ ریڈ کلرڈ سٹینز ملا جو ان کو لگا یہ بلڈ ہے۔ امیڈیٹلی ہوٹل کے لوگوں نے پولیس اسٹیشن کلنگوٹ کو، بیچ میں بھی بات چیت ہوا، ڈرائیور نے گاڑی اس پولیس اسٹیشن میں لے کے گیا، آئی منگلا پولیس اسٹیشن، چتردرگا ڈسٹرکٹ۔ آئی منگلا پولیس اسٹیشن کے اسٹاف سے ہم نے ریکویسٹ کیا کہ ایک بار تلاشی لے لو۔ جب ان کے لگیج اوپن کر کے دیکھا تو اس میں بچے کا ڈیڈ باڈی ملا۔ جس طریقے سے ڈیڈ باڈی ملا اس سے ایک کوگنیزبل آفینس بنتا ہے، تو امیڈیٹلی کلنگوٹ پولیس اسٹیشن نے ہوٹل کے سپروائزر کے کمپلینٹ میں مرڈر کا ایف آئی آر رجسٹر کیا۔ یہ مجرمانہ واقعہ بھارتی سماج میں شادی کے رشتے میں بھر چکی سڑانت، انسان کے اخلاقی زوال، انسانی خوبیوں اور برداشت کی کمی اور خواہشات کے تصادم کو اجاگر کرتا ہے۔ ایسی بہت سی کہانیاں بھارتی سماج میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں، جہاں ماں باپ کے بیچ چل رہے جھگڑے کا خمیازہ ان کے معصوم بچوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ماں باپ کی روز روز کی لڑائیوں کا یہ اثر ہے کہ ان کے بچے پرتشدد مزاج کے مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ گھر کے افراد کے بیچ تناؤ بچوں کو شراب اور منشیات کی طرف دھکیل رہا ہے۔ سچنا سیٹھ جو ذہین ترین عورتوں میں شامل کی جاتی تھی، جو ایک کامیاب زندگی گزار رہی تھی، ایک چھوٹی سی بات کو دل میں رکھ کر اپنے اندر اتنا غصہ پالا کہ آج وہ جیل میں بیٹھی سڑ رہی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ